بدنا سب آپ کے، بدنا سب آپ کے، مجلس میں نہیں آ سکتا، ارے پاک خوں چاہیے اس فرش پہ آنے کے لیے، پاک خوں چاہیے اس فرش پہ آنے کے لیے۔ یہ شعر بطور خاص کہ لوٹ کرے باغے فدا کو غنی بنے بیٹھے، لوٹ کرے باغے فدا کو غنی بنے بیٹھے، لوٹ کرے باغے فدا کو غنی بن بیٹھے، جو کہ محتاج تھے ایک وقت کے کھانے کے لیے، جو کہ محتاج تھے ایک وقت کے کھانے کے لیے، جو کہ محتاج تھے۔ یوں تو اصحاب محمد سے مدینہ تھا بھرا، یوں تو اصحاب محمد سے مدینہ تھا بھرا، کوئی بھی آیا نہیں آگ بجھانے کے لیے، کوئی بھی آیا نہیں آگ بجھانے کے لیے۔ آخری شعر کہ ہاتھ شہزاد کے نکلے تھے کفن سے باہر، ہاتھ شہزاد کے نکلے تھے کفن سے باہر، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگانے کے لیے، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگانے کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا ایک مطلع اور دو شعر پیش کیے۔ تم مستحب ادا کرو واجب ادا کے بعد مل جائے گی حیات تمہیں پھر قضا کے بعد، تم مستحب ادا کرو واجب ادا کے بعد، اور سارا ہیں آسیہ بھی ہیں مریم ہے محترم، سارا ہے
آسیہ بھی ہیں، مریم ہے محترم، سارا ہے آسیہ بھی ہیں، مریم ہے محترم، ہے سب کا یہ ہے تیرا نام، مگر فاطمہ کے بعد تم مستحب ادا کرو، واجب ادا کے بعد۔ اور آخری شعر کہ اکثیر ہر مرض کے لیے ہے یہ دوست، تو کوئی دوا نہ چاہیے خاک شفا کے بعد، تم مستحب ادا کرو، واجب ادا کے بعد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مرحومہ سیدہ مہجبی بنت سید معصوم رضا کے سارے ثواب کی مجلس ہے۔ ایک ماں، بچوں نے اپنی ماں کی مجلس رکھی ہے۔ خداوند کریم غریق رحمت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آئیے میں مولانا موصوف کو آواز دینے سے پہلے ایک مطلع اور دو شعر بطور خاص ایک ماں کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے، تو ماں کا بطور خاص ماں کا مرتبہ کیا ہے کہ کیا کیف، کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف، کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف، کیا سکون ملا ماں کی گود میں، میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف، بطور خاص سماعت فرمائے۔ دیکھیے ماں کا احترام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ کیا کیف، کیا سکون ملا ماں کی گود میں، میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں۔ یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، ارے مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں۔ اور ام البنی کی گود میں عباس ہی نہیں، پروان چڑھ رہی ہے وفا ماں کی گود میں، چڑھ رہی ہے وفا۔ اچھی شعر کے آخری شعر بطور خاص ہاتھ جوڑ کے آپ تک پہنچ جائے، سچی بات ہو تو بولیے گا۔ کیا کیف، کیا سکون ملا ماں کی گود میں، میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں۔ ام البنی کی گود میں عباس ہی نہیں، پروان چڑھ رہی ہے وفا ماں کی گود میں۔ ارے زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا، زہرا جوان ہونے کی، زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا۔ ارے جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں، زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا، زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا، جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں۔ آئیے
میں حضرت نماز لے کے چلا ہوں. محترم مکرم معظم خلیل محمد ذاکر اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ماہر علی رضوی صاحب سے کیا ہوا ہے, ماہر علی جعفری صاحب سے کیا ہوا ہے, اور فضائل آل محمد سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال کے بعد بلند صلوات. یہ تو ایسے لگے گا. کے ساتھ دل بولا, زمین بولی, فلک بولا, میرا آقا میرا مولا, نہیں ہو پا رہا. کل ایمان, نعرہ 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 حیدری. یہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے. اچھا الٹا لگ گیا تھا. اچھا بھائی تو میں ابھی پرفیکٹ. یس, کان میں لگائی ہاں نہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. امین آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ مہجبین بنت سید معصوم رضا اور ان سے لواحقین مرحومین جتنے بھی سب کی ارواح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائے. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ونجابتهم وختامتهم وطهارتهم وسخاوتهم ورسالتهم وإمامتهم وولايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات. بارے دیگر مرحومہ کی مغفرت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، حاضرین مومنین کی قبولیت حاضری کے لیے بلند ترین صلوات. عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار، بتوفیقات الہی و بتصرف محمد اور آل محمد، بانی مجلس کی جانب سے ملنے والا موضوع فروغ انسانیت اور تعلیمات اہل بیت، یعنی تعلیمات محمد اور آل محمد. بس چند لمحات ایصال ثواب کے آپ حضرات کے بزرگ پاکیزہ اور مقدس ترین سماعتوں کے حوالے ان لمحات میں ہم ہونا چاہتے ہیں. سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ انسان ظلمت سے ہدایت کے اجالے میں آ جائے. سب سے بڑی تعلیم یہی ہے. آپ دیکھیں یہ دو ہی ایسے منظر تاریخ میں دیکھے گئے، یا نانا رسول اللہ کے زمانے میں منظر دیکھا گیا کہ وہاں نہ کوئی نسل کی قید تھی، نہ کوئی مذہب کی قید تھی، جو بھی آئے بغیر ٹکٹ کے، بغیر ویزے کے بارگاہ محمد میں حاضر ہو جائے. کالا آئے وہ بھی آئے، گورا آئے وہ بھی آئے، اونچا آئے وہ بھی آئے، نیچا آئے وہ بھی آئے. ہاں اگر کبھی سر سے اونچا پانی ہو جاتا ہے تو قوموا انی کہہ کے میل دور کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی پاکیزہ سماتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی ظریف سماتے ہیں، بڑا اہم جملہ اور بہت اہمیت کے ساتھ آپ نے اس جملے کو صراحت فرمایا ہے. کائنات عالم و آدم میں یہ دو ہی رزم اور بزم ایسی دیکھی گئی کہ جہاں نسل نہ دیکھی گئی، جہاں رنگ و روپ نہ دیکھا گیا، یا محمد جیسے نانا کی بزم میں یا حسین کی مجلس میں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ماشاءاللہ، بہت ہی غور فرما رہے. مولا سلامت رکھ کے آپ حضرات کی حاضریوں کو قبول فرمائے. یا نانا کی بزم میں یا حسین کی مجلس میں. عزیزوں یوں تو کتنی کھٹ پٹ ہے ظاہر اعتبار سے اگر دیکھیں کہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ ان کی مجلس ہے، وہ یہ ہے، وہ ان کا کیا کہ وہ ان کی جگہ ہے، ہم وہاں نہیں جا پاتے. ہر ایک انسان ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے اور کوئی کہیں جانے کو تیار. جی صاحب، وہ شیعوں کی مسجد، وہ سنیوں کی مسجد، وہ وہابیوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، ایک جگہ پر دین سمجھانے کے لیے کوئی مقرر ہو ہی نہیں پا رہی ہے. واہ رے فاطمہ کی بیٹی زینب، تو نے اتنی بڑی یونیورسٹی قائم کر دی کہ جہاں ہر قوم داخل ہوتی نظر آ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل. یا یہ تعلیمات اہل بیت پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں حضور. کتنی بڑی بات ہے. یہ یونیورسٹی کس نے قائم کی؟ ثانی الزہرا نے. تو استاد طاہر لکھنوی صاحب مجھے اس موقع پہ یاد آئے. استاد بہت بڑی استاد گزرے ہیں طاہر لکھنوی صاحب. وہ کہتے ہیں علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ. پیچھے حضرات جو بیٹھے ہو سب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت
حاصل کر رہا ہوں، راجہ فرمائے علی کی لاڈلی نے یوں دیا دربار میں خطبہ، وراثت میں جو پایا تھا اسی لہجے میں یہ بولی، عشرت صاحب وراثت میں جو پایا تھا اسی لہجے میں یہ بولی، اور خدا میں اور زینب میں صفت یہ ہے برابر کی کہ جس لہجے میں وہ بولا اسی لہجے میں یہ بولی۔ حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حیدری حیدری یار حیدری کہ جس لہجے میں وہ بولا اسی لہجے میں یہ بولی۔ اب صاحب کو تو آپ نے سن لیا ہے، اب اگر شاگرد نہ بیان کرے تو یہ بہت عجیب بات ہو جائے گی نواز بھائی۔ اب شاگرد کو بھی تھوڑی سن لیے 2 منٹ کے لیے صدف صاحب۔ یہ اس قدر طیب و طاہر ہے علی کی بیٹی۔ اب طاہر لکھنوی میرے استاد ہیں تو پھر طہارت کی بات ہے تو پھر طہارت کا سلسلہ آگے کیوں نہ بڑھایا جائے۔ اس قدر طیب و طاہر ہے علی کی بیٹی، ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہو سکتا۔ اس قدر طیب و طاہر ہے علی کی بیٹی، ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہو سکتا، اور جو بھی زینب نہ سمجھ پائے فضیلت تیری وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب ایمان نہیں۔ حیدری حیدری حضور ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں۔ محمد بھائی ہمارے محسن بھائی، اللہ ان کو تقویت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے، اور حسین کی بزم میں ثبات قدمی عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ اعمال کی قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزو ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام بعض حضرات تو آتے ہیں یہ نمک کم، وہ مرچا زیادہ، اور چاول گلا، اور یہ نہیں گلا وہ بریانی ہوئی، اور یہ سموسہ نہ ہوا تو چائے ہوئی، تو یہ مٹھائی نہ ہوئی۔ یہ یہاں ماپ تول کے لیے ہمیں نہیں آنا چاہیے، مجلس میں ہمیں کھانے پینے کے حساب سے نہیں آنا چاہیے۔ میں پیغام دے رہا ہوں، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین۔ پیغام ہے پہنچ جائے بہت بڑی بات ہو جائے۔ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین۔ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین۔ اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، شریف لوگوں کی جس گھر میں ماں نہ ہو وہاں بے حلالیاں ہوتی ہیں۔ وہ تو کہیے اللہ نے انتظار کیا فاطمہ جیسی ماں جب دنیا سے گئی تو حسنین تڑپ رہے تھے۔ زینب ام کلثوم پچھاڑے کھا رہے
जाने कैसे उसने करार दिया होगा। तो जब कोई मंजूर हुआ कि अस्ल फातिमा अगर आ गई है तो नक़ल फातिमा को उम्मुल बनीन को भेज दिया जाए ताकि बच्चों को तसल्ली मिल सके, ताकि बच्चों को तशाफी मिल सके। आपको पता है ये बीबी सैयदा का इंतखाब था, ये रसूल खुदा का इंतखाब था, ये खुदाए परवरदिगार का इंतखाब था। उम्मुल बनीन अल्लाह कितने बेटों की ना, 4 बेटों की माँ। अल्लाह पछाड़ खा खा के जन्नतुल बकी में रोया था, कभी अब्बास को नहीं रोई। उम्मुल बनीन जब भी रोई अपने हुसैन को रोई। अल्लाह जन्नतुल बकी में जाती थी, 4 कब्रें बनाती थी, 4 बेटों की कब्रें बना के फिर एक 4 कब्रों को मिला के फिर एक कब्र बनाती थी। और क्या कहती थी? हाज़ा कब्र हुसैन मज़लूम, ये मेरे मज़लूम हुसैन की कब्र है। आए मेरे बेटो, उम्मुल बनीन तुम पे न रोएगी, हुसैन पर रोएगी। रोने में कोई कमी न कीजिएगा। अदादारो एक माँ के इशारे सवाब दिए बनने से अल्लाह की आवाज़ों का रहमत नाज़िल फरमाए। ये वजीफा था, ये वतीरा था जनाबे उम्मुल बनीन का। मुसलसल हुसैन पर रोती थी, मौला अब्बास पर न रोती थी। और तारीख को अगर आप देखें तो जनाबे उम्मुल बनीन साबिक़ कदम निकली है, तारीख में मैंने पढ़ा है। हाल ये है कि मक्कायत का जो रिश्ता है, सिलसिला है, वो जनाब ज़ैनब पे टूट गया। तारीख में कोई तो ऐसी मज़लूमा है, उधर जनाब ज़ैनब है जो हुसैन पर रोई और मोहम्मद को नहीं रोई, और मोहम्मद को नहीं। करबला में जब मोहम्मद मारे गए तो जनाब ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा भैया ये मुख्तसर से हदीया कबूल हमारे मसाइल फज़ाइल सुनने शहज़ादी अपने ज़ख्मों पर हमला करने के लिए बताती है जनाब ज़ैनब और मोहम्मद की शहादत के बाद बिल्कुल नहीं हुई, नहीं आंख से नहीं बहाए। मेरा हुसैन मुझे रोने के लिए काफी है। करबला से चली, हुसैन पर रो के चली और वो मोहम्मद में नहीं हुई। कूफे पहुंची और मोहम्मद में नहीं हुई, हुसैन पर रोई। शाम पहुंची और मोहम्मद पर नहीं हुई, हुसैन पर रोई। खाने में नहीं और मोहम्मद पर नहीं हुई, और मोहम्मद पर नहीं हुई। मां भैया पर रोई। 1 साल तक ज़ैनब कैद खाने शाम में मुसलसल हुसैन पर रोती रही और वो मोहब्बत पर नहीं हुई। कैद खाने शाम से रिहा हुई, हुसैन पर रोई और वो मोहब्बत पर नहीं हुई। जब करबला आई आवाज के साथ सन्नत लगाया रोने लगे, आवाज के साथ, क्योंकि सैयदा को आपका रोना ही पसंद है। धीमी आवाजों के साथ मसाइल पे न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे मेरी दादी मक्तल में रोती है। हाय मेरी सखियों का भला में लाइव जा मेरा दबा लाइव जा मेरे में से मेरा ऐसा होता है
क्लिक कर, एक क्लिक कर, स्क्रीन पे क्लिक कर, लाइव गाने बोल। ये पकड़, आधा घंटा पकड़ा, फिर 12 काफी ऐसा घर में हुआ। आज अच्छा आप लोग आए थे और ऐसे से जिक्र किया, आज अपने घर जा रही है, मुझे सहले खाना में कोई है ही नहीं लाइव। किसी को रोके देखा, बाहर से और किसी को रोके में देखा, सफेद बाल मेरा भी अरे तू मेरे घर में क्यों रही है, मेरा भी NIS अरे तुम्हें क्या पता मेरे बालों की सफेदी, मेरा हुसैन मेरे सामने नजरों के सामने से हो गया था।
والی بیوی وفادار گھرانے سے تعلق ہے، اس لیے وفادار بیٹا دیا ہے، ابھی تک حسین پاک عمر بنی ہو رہی تھی، لیکن آج عباس کو رونے کو مل رہا ہے، السلام علیکم یا عید آلا ہے، عید آلا ہے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید المسین، السلام علیکم یا شہزادی جناب ام البنین مادر حضرت ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم تمام شہداء کربلا و اسیران کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم السلطان والحسن یا ولی ابن موسی الرضا روی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الزمان هذا جل اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرجک وظہورک وامانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جس مرحومہ کی یہ مجلس تھی ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور تمام جملہ مرحومین جو محبین اہل بیت اس دنیا سے گزر چکے سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ خدا حافظ، مع السلام۔